جی، سوال یہ ہے کہ جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ سوال تو لمبا ہے، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جواب عرض کروں۔ جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی بھی، لیکن ہر ایک کا جامع ہونا الگ الگ نوعیت کا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اس رائے پر متفق ہوئے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل دی جائے تاکہ قرآن مجید کا امت تک پہنچنا، ان کا پڑھنا آسان ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید لغت قریش پر پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور وہ جو آپ نے اسے جمع کیا تو جتنی صورتیں تھیں اتنے صحائف آپ نے تیار کیے۔ قرآن مجید کی اگر 114 صورتیں ہیں تو آپ نے ہر صورت کی ایک ایک جلد تیار کی، اور یوں 114 صحائف کی صورت میں آپ نے جمع قرآن کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عرب کے لوگوں کو، بعض قبائل کے لوگوں کو، جن کی لغت، جن کا لب و لہجہ زبان قریش سے ذرا جدا تھا، قرآن مجید ان کو ان کی لغت میں اور لب و لہجہ میں اور طرز میں پڑھنے کی آپ نے اجازت دی تھی۔ مثال کے طور پر قریش کے لوگ الف لام کو ال پڑھتے تھے، بعض لوگ اس کو ام پڑھتے تھے۔ حروف عتین کو قریش مفتوح پڑھتے تھے، وہ لوگ مکسور پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی فروق تھے۔ قرآن مجید جمع ہو گیا اور حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے آئین سے جمع کیا گیا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلام بلاد عرب سے باہر نکلا، تو مختلف لغات میں پڑھنے والے لوگ ان کا جو انداز قرات ہے وہ پھیل گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ لڑائی اور جھگڑوں کی رپورٹیں آئیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک گروہ نے پڑھا الحمدللہ، دوسروں نے انکار کیا کہ الحمدللہ تو نہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا الحمدللہ نہیں، الحمدللہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ مختلف قسم کے واقعات کی شکایتیں پہنچی، تو آپ کو فکر ہوئی کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو امت کو جمع کرتا ہے اور یہ امت کو منتشر تو نہیں کرتا، تو ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ انتشار ختم ہو۔ آپ نے سابقون اولون مہاجرین و انصار کی میٹنگ بلائی، اور اس میں سیر فہرست حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ مشورہ کیا گیا، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ام المومنین سیدہ حفصہ سے وہ صحائف منگائے جائیں، اور لوگوں کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ صرف قرآن مجید لغت قریش پر پڑھا جائے۔ چنانچہ ام المومنین سے وہ صحائف جمع کیے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے بجائے 114 کے ایک مصحف میں ان صحائف کو جمع کیا، اور ان 114 صحائف کی ایک جلد بنائی گئی، اور پھر اس کی 7 کاپیاں بنائی گئیں۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یمن میں، شام میں، مختلف علاقوں میں اسے بھیجا گیا، اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ آج کے بعد لغت قریش کے علاوہ قرآن مجید نہ پڑھا جائے۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک فتنہ جو سامنے آ رہا تھا اس کا سد باب کیا، اور وہ صحائف حضرت ام المومنین کو دیے گئے۔ اور اس بات کو بھی سمجھیے کہ ان قبائل نے جو لغت قریش سے ہٹ کر ہیں، انہوں نے اپنی آسانی کے لیے صحائف تیار کیے ہوئے تھے اپنی لغت کے مطابق، تو حضرت عثمان غنی نے ان کو پابند کیا کہ ان صحائف کو ہمارے ہاں جمع کرایا جائے۔ آپ نے وہ تمام صحائف جو لغت قریش سے ہٹ کر تھے، آپ نے ان کو ضبط کیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اس امت پر احسان ہے کہ انہوں نے امت کو متفقہ ایک مصحف دیا، اور یہ مصحف وہ ہے جو مختلف صحائف تھے ان کو اس مصحف میں جمع کیا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جن صحائف کو جمع کیا گیا وہ وہی صحائف تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مختلف جگہوں میں ان کو پہلے سے مرتب کیا گیا تھا، کہیں چمڑوں پر، کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈیوں پر، پتھروں پر، اور اس طرح سے جامع قرآن پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے جامع حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قیامت تک آنے والی امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ساری امت کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ یہ مصحف حضرت عثمان غنی نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قرآن کریم کو منتشر چیزوں پر جمع فرمایا تھا، انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے یکجا کیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یکجا کیا۔ ان دونوں ہستیوں کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اور آج جو مصحف کریم ہمارے پاس موجود ہے، حضرت عثمان غنی کا وہ یادگار احسان ہے امت پر جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔